قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم۔ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں ہم جو فجر کی سنت ادا کرتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے یہ بتلایا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر، یہ فجر کی 2 رکعتیں، یعنی فجر کی جو 2 سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک انسان فجر کی 2 رکعت ادا کرے۔ فجر کی 2 رکعت سنتوں کو پڑھنا یہ انتہائی افضل عمل میں سے ہے اور اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جو فجر کی 2 سنتیں نماز سے پہلے جو نہ پڑھ سکے، فجر کی نماز سے پہلے، تو اسے کب پڑھنا ہے؟ تو اس کو جو ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا صحابی کو کہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نمازیں پڑھی، تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ اب آپ کون سی وہ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، اس کا ذکر کیا سنت کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو جو 2 رکعتیں فجر سے پہلے ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں ان کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو اہم بیان کرنا ہے وہ یہ کہ فرض نماز ہوتی ہے فجر کی، اس کے باوجود بھی لوگ سنتیں پڑھتے ہوتے ہیں، جبکہ یہ بالکل صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، مؤذن جب تکبیر کہتا ہے اور فرض نماز کے لیے جب امام کھڑا ہو جاتا ہے اور تکبیر کہہ دی جاتی ہے تو فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ فرض نماز کی جو فضیلت ہے وہ سب سے زیادہ رہے گی۔ سنت کی، نفلوں کی جو فضیلت ہے وہ فرض نماز کے برابر نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھتے ہیں بہت سارے بھائیوں کو کہ فجر کی چاہے پہلی رکعت چھوٹ جائے، چاہے 2 رکعت چھوٹ جائے، لیکن سنتیں نہیں چھوڑنا ہے۔ بھئی جب حدیث میں یہ بات آپشن ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ پہلے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ کو بعد میں پڑھ لینا چاہیے، لیکن یہ حدیث میں بالکل منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی سنت نہیں پڑھی جا سکتی ہے، بالکل صاف حدیث ہے صحیح مسلم میں۔ اور کوئی ایسا عمل صحابہ سے کوئی بتا نہیں سکتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے ایسا کیا ہو کہ اللہ کے رسول فرض نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور وہ پیچھے سنتیں پڑھتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا عمل کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی صحابہ یہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا کرنا جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ فجر کی نماز ہوتی ہے پھر بھی سنتیں پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کس صحابی نے یہ کام کیا؟ کون سے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اس طریقے سے کہ فجر کی نماز بھی ہو رہی ہو اور کھڑے ہو کر کے لوگ سنتیں بھی پڑھ رہے ہو؟ دلیل دینا چاہیے، حدیث سے بتلانا چاہیے۔ یقیناً فجر کی سنت کی فضیلت ہے، لیکن فرض نماز جب ہو رہی ہو پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے۔ ہمارا کام ہے پہنچانا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ پیارے نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج کا سوال یہ سوال کہ جنت میں مومنوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ جنت میں جب مومن داخل ہو جائیں گے اس کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا،
یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک بات اور بتلا دوں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک دو ایسی باتیں آئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جنت میں جانے والا اللہ کو نہیں دیکھے گا۔ یہ غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا تو جنت میں داخل ہونے والا ہر مسلمان چاہے اس کی نیکیاں بہت زیادہ نیکیاں لے کر جنت میں داخل ہوا ہو یا کچھ نیکیاں کم لے کر جنت میں داخل ہوا ہو، جنت میں داخل ہونے والا ہر مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، کیونکہ جنت کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ